حق و تحریک کھیچ نے بارڈر سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور 1 فروری صبح 11 بجے تربت پریس کلب سے شہید فدا چوک تک خواتین پر مشتمل ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا۔ اس سلسلے میں حق و تحریک کے ضلعی صدر صادق فتح، مرکزی وائس چیئرمین ناصر علی پلیزئی، ممبر سینٹرل کمیٹی عیسیٰ گمی اور حق و تحریک کے دیگر رہنما تربت پریس کلب میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ بلوچستان میں روزگار کے مواقع پہلے ہی نہایت محدود ہیں، بالخصوص مکران کے عوام کے لیے معاشی ذرائع تاریخی طور پر 2 بنیادی ستونوں پر قائم رہے ہیں: سمندر اور سرحد۔ ساحلی علاقوں میں بسنے والے عوام صدیوں سے سمندر سے اپنے روزی روٹی حاصل کرتے ہوئے آئے ہیں۔ معزز صاحب حضرات، بارڈر پر باڑ لگانے کے بعد عوام کو خاموش کرانے کے لیے مختلف حیلے بہانے اختیار کیے گئے۔ ابتدا ہی سے ہم نے بحیثیت ایک عوامی تحریک معاشی قدغنوں، محدود پیمانے کی لسٹنگ، ٹوکن سسٹم اور مزدور و محنت کش طبقے کے ساتھ غیر انسانی اور امتیازی سلوک کے خلاف بھرپور مزاحمت کی۔ ٹوکن سسٹم کے نفاذ کے وقت بھی سرحد سے منسلک بے شمار حقدار افراد کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا۔ مزدوروں کو صرف 4 دن روزگار کرنے کی اجازت دی گئی، جبکہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو چھٹی کے نام پر بارڈر بند رکھا جاتا رہا۔ معزز صاحب حضرات، ہم نے بارہا ان زیادتیوں، معاشی ناکہ بندیوں اور انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے ضلع انتظامیہ اور عسکری حکام کو آگاہ کیا، مگر طب تسلیوں کے سوا کوئی سنجیدہ اور عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ تمام مسائل جوں کے توں برقرار رہے۔ اسی تسلسل میں 8 ستمبر 2025 کو سیکورٹی وجوہات کی آڑ میں ابدوئی بارڈر کراسنگ پوائنٹ اچانک بند کر دیا گیا، جو پہلے عوامی مزاحمت کے نتیجے میں کھلا گیا، مگر مسلسل انتظار کرتے رہے کہ بارڈر کھلے گا، مگر بندش طویل ہوتی گئی۔ کبھی کپکپا دشت اور کبھی منصوراب کراسنگ پوائنٹ کے اعلانات کیے گئے، مگر عملی طور پر کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ سوراب کراسنگ پوائنٹ کے حوالے سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کھلنے کے بعد ابھی بارڈر کی طرح سابقہ پوزیشن بحال ہوگی، تجارت، تیل اور خرید و فروخت ایرانی کرنسی تمن میں ہوگی، مگر زمینی حقائق اس کے برعکس نکلے۔ عام مزدور کو نہ ڈپو کھولنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کام کرنے کی۔ مزید یہ کہ ریٹ پاکستانی روپے میں مقرر کیا گیا، جو غریب محنت کش طبقے کے لیے کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ جس طریقہ کار کے تحت اسے چلایا جا رہا ہے، وہ غریب مزدور اور محنت کش طبقے کے لیے سراسر نقصان دہ، جس کی ہرگز حمایت نہیں کر سکتے۔ ہم نے بحیثیت سیاسی کارکن ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا گیا اور گزشتہ 5 ماہ تک حکومتی یقین دہانیوں پر انتظار کیا گیا، مگر اب یہ حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ عوام کو تقسیم در تقسیم کے ان کی اجتماعی طاقت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ آج ایف سی کی جانب سے آن گراؤنڈ ویریفیکیشن کا اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب بارڈر بند ہے، گاڑیاں بیکار کڑی ہیں اور مزدور طبقہ شدید اذیت سے دوچار ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آن گراؤنڈ ویریفیکیشن کا عمل پوری طور پر موخر کیا جائے۔ انڈر ایج اور سیاسی انتقام کی بنیاد پر بلاک کیے گئے تمام نام اور گاڑیاں مکمل طور پر بحال کیے جائیں۔ بارڈر کو مکمل طور پر کھول کر کم از کم 6 سے 7 ماہ تک چلنے دیا جائے۔ اس کے بعد باہمی مشاورت سے آئندہ لائے عمل کا ترتیب دیا جائے۔ ہم ضلع کیچ کے تمام سیاسی، سماجی اور عوامی اسٹیک ہولڈر
سیاسی جماعتوں، وکلاء، تاجر برادری، سول سوسائٹی، طلبہ تنظیمیں، بارڈر یونینز، ڈپو مالکان اور چھوٹے بڑے گاڑی مالکان سے اپیل کرتے ہیں کہ اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے اور بارڈر کو سابقہ پوزیشن پر بحال نہ کیا گیا تو 10 فروری 2026 بروز منگل شہید فدا چوک پر غیر معینہ مدت کے لیے پرامن دھرنا دیا جائے گا۔ تعلیم، صحت اور روزگار جیسے بنیادی حقوق کا حصول ہمارے پرامن سیاسی اور جمہوری جدوجہد ہے جو ہمارا آئینی حق ہے، اور ہم ان حقوق کے لیے حصول کے لیے ہرگز چین سے نہیں بیٹھیں گے۔